میرا نام نذیر ہے۔ گاؤں والے مجھے نذیر درزی کہتے تھے۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں خوشحال پورا میں رہتا تھا۔ میری دکان گاؤں کے بازار کے درمیان تھی۔ لوگ مجھ سے مردوں اور عورتوں کے سوٹ، بچوں کے لباس اور شادی کے جوڑے سلاتے تھے۔ کام اچھا چلتا تھا، پیسے بھی آتے تھے، مگر قسمت نے ایک دن مجھے ایسا موڑ دیا کہ میری پوری زندگی بدل گئی۔ گاؤں کا ایک طاقتور جاگیردار تھا، سردار بشیر احمد تھا۔ ایک دن اس کی بیٹی کے شادی والے جوڑے کی سلائی پر معمولی سی غلطی ہو گئی۔ وہ بھڑک اٹھا۔ بات بڑی تو اس نے مجھ پر جادو ٹونے کا الزام لگا دیا۔ اگلے چند دنوں میں میرے تمام پرانے گاہک مجھ سے دور ہو گئے۔ رات کو گھر کے باہر پتھر پھینکے جاتے، دیواروں پر گالیاں لکھی جاتیں۔ ایک رات تو 3 مسلح آدمی میرے گھر آئے اور صاف دھمکی دی کہ اگر دکان نہیں چھوڑی تو تیری لاش بھی گاؤں سے باہر نہیں ملے گی۔ میں نے سوچا اب یہاں رہنا خودکشی ہے۔ میں نے اپنی دونوں سلائی مشینیں، ایک پرانی اور ایک نئی، کچھ اچھا کپڑا، دھاگے، سوئیاں، قیمچی اور تھوڑا سامان ایک بڑے بوریے میں بھرا۔ رات کے اندھیرے میں گاؤں چھوڑ کر ایک دور کے شہر فیصل آباد کی طرف نکل پڑا۔ فیصل آباد کا پرانا ریگل بازار بہت بڑا اور مشہور تھا۔ چاروں طرف چہل پہل، رنگ برنگے کپڑوں کی دکانیں، درزیوں کے چھوٹے چھوٹے کارخانے اور ہر طرف زندگی کی رونق۔ میں نے سوچا کہ یہاں نئی شروعات کروں گا، مگر جب میں نے خالی دکان پوچھی تو ہر دکاندار سر ہلا کر کہتا، بھائی یہاں تو کوئی دکان خالی نہیں، سب کرائے پر چلی ہوئی ہیں اور ماہانہ کرایہ 10 سے 15 ہزار تک ہے۔ میں مایوس ہو کر بازار کے بالکل آخر تک چلا گیا، جہاں ایک تنگ گلی ختم ہوتی تھی اور ایک پرانی بلند دیوار کھڑی تھی۔ وہاں ایک ویران، تاریک اور خوفناک سی دکان کھڑی تھی۔ شٹر مکمل زنگ آلود، دیواریں پھٹی ہوئیں، چھت پر جالے لٹکے ہوئے اور اندر سے ایک عجیب سی نم خون جیسی بو آ رہی تھی۔ باہر ایک پرانی پیکی تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا، لہو آلود چوغا 1989۔ میں نے قریب ہی بیٹھے ایک بوڑھے چائے والے سے پوچھا، چاچا یہ دکان خالی ہے کیا؟ بوڑھا میری طرف دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ بیٹا یہ دکان لہو آلود چوغا کہلاتی ہے، اسے کوئی بھی نہیں لیتا۔ جو بھی یہاں بیٹھا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ کچھ پاگل ہو گئے، کچھ نے خودکشی کر لی اور کچھ تو غائب ہی ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا تھا یہاں؟ بوڑھا آواز کو بہت نیچا کر کے چاروں طرف دیکھ کر بولا، یہاں پہلے ایک عورت درزی رہتی تھی، بی بی شمیمہ۔ وہ صرف کالا کپڑا سلتی تھی، لمبے لمبے چوغی۔ لوگ کہتے تھے وہ مردوں کے کفن سلاتی ہے اور جنات کے لیے کام کرتی ہے۔ ایک رات دکان میں خون کے بڑے بڑے دھبے ملے۔ بی بی شمیمہ کا لاشا غائب تھا، صرف ایک آدھا کالا چوغا پڑا تھا جو خون سے تر تھا۔ اس کے بعد جو بھی درزی آیا، رات کو سلائی مشین خود چلتی، عورت کا قہقہ گونجتا، اندھیرے کونے سے الٹے پاؤں والا سایہ نکلتا اور صبح تک وہ شخص اتو پاگل ہو جاتا غائب۔ کیا مگر میرے پاس پیسے ختم ہونے والے تھے، کرایہ دینے کی سکت نہیں تھی، یہ دکان مفت تھی۔ میں نے بازار کی انتظامیہ سے بات کی، انہوں نے صاف کہا، بیٹھ جاؤ مگر ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے، جو ہوا تمہاری اپنی مرضی سے ہوا۔ میں نے دکان صاف کرنا شروع کیا۔ اندر پرانی میز، ٹوٹی ہوئی کرسی، ایک بڑا دھندلا آئینہ، کچھ پرانے کپڑے اور خون کے پرانے دھبوں والے کاغذات پڑے تھے۔ دکان کا سب سے پیچھے والا کونا بالکل اندھیرا تھا، جیسے روشنی وہاں پہنچنے سے ڈرتی ہو۔ جب میں نے اس کونے کو جھاڑ پوچھا تو میرے جسم میں ایک بے نام سی ٹھنڈک دوڑ گئی، دل دھڑکنے لگا۔ میں نے ایک پرانا پھٹا ہوا پردہ اس کونے کے آگے لٹکا دیا تاکہ نظر نہ پڑے۔ پہلے دن کوئی گاہک نہیں آیا۔ شام ڈھلنے لگی تو میں دکان بند کرنے لگا۔ اچانک ایک لڑکی آئی، مکمل کالا برقع اور نقاب پہنے ہوئے۔ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، گہری سیاہ، بے انتہا اداس اور ایسی کہ دیکھتے ہی روح کانپ جائے۔ وہ بہت نرم، تقریباً سرگوشی جیسی آواز میں بولی، مجھے ایک لمبا چوغا سلوانا ہے، بالکل کالا، 9 فٹ لمبا، کوئی ڈیزائن نہیں، کوئی بٹن نہیں، کوئی لیس نہیں، صرف سیدھا سادی اور مکمل سیاہ دھاگے سے۔ میں حیران ہوا، 9 فٹ؟ کس کے لیے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی مگر مسکراہٹ میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ میں نے کام قبول کر لیا۔ اس نے آگے سے 10,000 روپے ایڈوانس رکھ دیے۔ میں نے رات بھر محنت کی۔ اگلے دن جب وہ آئی تو چوغا دیکھ کر بہت مطمئن ہوئی۔
اس نے باقی پیسے دیے کل 28,000۔ میں حیران تھا، اس کے بعد وہ ہر ہفتے آتی، ہر بار لمبے لمبے کالے چوغوں کا آرڈر، اور ہر بار زیادہ سے زیادہ پیسے۔ ایک بار تو اس نے اچانک 1,00,000 روپے رکھ دیے۔ میں نے پوچھا، اتنے زیادہ کیوں دے رہی ہو؟ وہ صرف مسکرا کر کہتی، اب کا کام بہت پاکیزہ ہے اور ہمارے لیے بہت اہم۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے عجیب اور خوفناک باتیں شروع ہو گئیں۔ رات کو دکان بند کرنے کے بعد بھی سلائی مشین کی آواز سنائی دیتی، تیز مسلسل، جیسے کوئی بے چین ہو کر سلائی کر رہا ہو۔ آئینے میں کبھی کبھی ایک عورت کا سایہ نظر آتا جو خود کو دیکھ کر رو رہا ہوتا اور اس کے گلے سے خون بہہ رہا ہوتا۔ اس اندھیرے کونے سے ایسی صد ہوا آتی کہ ہڈیوں تک جم جاتی۔ پردہ خود بخود ہلتا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا، میں خود اس اندھیرے کونے میں بیٹھا ہو، میرے ہاتھ خون سے تر ہیں، میرے سامنے سلائی مشین تیز چل رہی ہے، میں اپنے لیے ایک لمبا کالا چوغا سلا رہا ہوں، میرے چہرے پر خوف، آنسو اور خون کے نشان ہیں، میرے پیچھے درجنوں سائے کھڑے ہیں جو مسلسل کہہ رہے ہیں، جلدی کرو، ہمارا کفن تیار کرو۔ میں چیختا ہوا جاگ اٹھا، پورا جسم پسینے سے تر تھا، دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا پھٹ جائے گا۔ بازار والے مجھ سے مشکوک نظر آنے لگے۔ کوئی کہتا، نذیر بھائی، تمہاری دکان پر تو کوئی گاہک نظر نہیں آتا، پھر بھی تم روز نئے نئے نوٹ گنتے ہو، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ چوری کچھ اور؟ میں ہنس کر ٹال دیتا، مگر دل میں خوف دن با دن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب میں اکیلا کام کر رہا تھا تو مشین خود چل پڑی، دھاگا خود بخود سلائی ہو رہا تھا۔ میں حیران دیکھتا رہا، پھر ایک دھیمی بہت سرد آواز آئی، نذیر، تم بہت اچھا سیتے ہو، ہمارے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ میں گھوما تو کوئی نہیں تھا، مگر پردے کے نیچے سے 2 الٹے پاؤں نظر آئے۔ پاؤں الٹے تھے، جلے ہوئے، کٹے ہوئے، اور ان سے تازہ خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ ہوا بالکل تھم گئی تھی، وقت جیسے رک گیا ہو۔ میں چیخا اور دروازے کی طرف بھاگا، مگر دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا، لاک اندر سے لگ گیا۔ اگلے دن بازار والوں نے مجھے گھیر لیا۔ نذیر، 4 مہینے ہو گئے، تمہاری دکان پر کوئی عورت نہیں آئی، ہم سب دیکھتے ہیں تم اکیلے بیٹھے رہتے ہو، پھر بھی تمہارے پاس لاکھوں روپے کیسے آتے ہیں؟ بتاؤ یا ہم پولیس کو بتائیں گے۔ میں نے گھبرا کر کہا، ایک لڑکی آتی ہے، نقاب پوش، وہ کام دیتی ہے اور بہت پیسے دیتی ہے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک بوڑھے درزی نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا، اس دکان کی اصل کہانی سن لو۔ بی بی شمیمہ جنات کی درزی تھی، وہ مردوں کے کفن سیتی تھی۔ ایک رات اس نے ایک طاقتور جن کی بیٹی کے لیے چوغا سیا۔ جنات نے اسے زندہ جلایا اور اس کی روح کو دکان میں قید کر دیا۔ تب سے یہ دکان جنات کی سیلائی گاہ ہے، جو بھی یہاں بیٹھتا ہے وہ جنات اسے اپنا درزی بنا لیتے ہیں۔ وہ اس سے لمبے لمبے چوغی سلاتے ہیں اپنے مردوں کے کفن کے لیے، اور آخر میں وہ خود اس کا کفن سیتے ہیں۔ میں نے ان کی بات کو اڑا دیا، مگر رات کو نیند حرام ہو گئی۔ اگلی رات وہی نقاب پوش لڑکی آئی، اس بار اس کا برقع پھٹا ہوا خون کے تازہ دھبوں سے بھرا، اور اس سے ایک بدبو آ رہی تھی جیسے کوئی لاش گل رہی ہو۔ اس نے کہا، اب آخری آرڈر ہے، 20 چوغی، اور یہ لو 5,00,000 روپے۔ میں نے پیسے دیکھے تو ہاتھ کانپنے لگے۔ لالچ نے مجھے نہ روکا، میں نے کام شروع کر دیا۔ رات گہری ہوئی تو دکان کا اندھیرا کونا اچانک کھل گیا، اندر سے درجنوں سائے نکلے۔ سب کے چہرے میرے جیسے تھے، بگڑے ہوئے، خون آلود آنکھیں، خالی گلے پر چھری کے نشان۔ سب کے ہاتھوں میں سلائی کے آلے تھے جن سے خون کے قطرے سے ٹپک رہے تھے۔ وہ لڑکی میرے قریب آئی، اس نے اپنا نقاب ہٹایا، چہرہ سفید جیسے مردہ، آنکھیں خالی، گڑے گلے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، اب تم ہمارے درزی بن گئے ہو، ہمیں نئے چوغی چاہیے، ہمیشہ کے لیے، یہ ہمارے کفن ہیں۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر میرے پاؤں زمین سے چپک گئے، میری انگلیاں خود بخود مشین پر چلنے لگیں، مشین تیز ہو گئی، دھاگا خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ میں زور زور سے چیخا، نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں جا چکا ہوں، اللہ کے نام کی قسم،
مگر میری آواز دکان کی دیواروں میں جذب ہو گئی، سائے مجھ پر جھکے۔ ایک نے میرے کان میں سرگوشی کی، اب تم بھی ہمارے ساتھ ہو ہمیشہ، تم ہمارا نیا درزی ہو۔ میں نے آخری بار دیکھا، آئینے میں میرا چہرہ بگڑتا جا رہا تھا، میری آنکھیں خالی ہو رہی تھیں، میرے ہاتھ خون سے تر ہو رہے تھے، اور میں خود ایک لمبا کالا چوغا سی رہا تھا۔ اپنے لیے اس رات دکان میں جو کچھ ہوا اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سلائی مشین رات بھر چلتی رہی، چیخیں، کہہ رونے کی آوازیں اور خون کی بو۔ اگلے صبح جب لوگ دکان پر آئے تو شٹر کھلا تھا، اندر کوئی نہیں تھا، صرف ایک نیا، بالکل نیا 9 فٹ لمبا کالا چوغا میز پر پڑا تھا۔ اس کے اندر خون سے لکھا ہوا نوٹ تھا، شکریہ نذیر، کام بہت اچھا تھا، اب یہ دکان تمہاری ہے ہمیشہ کے لیے، تم اب ہمارے درزی ہو۔ لہو آلود چوغا والے۔ اس کے بعد سے دکان دوبارہ کھل گئی، مگر اب اس میں کوئی انسان نہیں بیٹھتا۔ رات کو لوگ سلائی مشین کی تیز آواز سنتے ہیں، کبھی کبھی ایک لڑکی کا قہقہ اور ایک مرد کی چیخ بھی سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد سے دکان دوبارہ کھل گئی، مگر اب اس میں کوئی انسان نہیں بیٹھتا۔ رات کو لوگ سلائی مشین کی تیز آواز سنتے ہیں، کبھی کبھی ایک لڑکی کا قہقہ اور ایک مرد کی چیخ بھی سنائی دیتی ہے۔ جو کوئی نئی دکان کھولنے کی کوشش کرتا ہے وہ پہلے دن ہی ایک نقاب پوش لڑکی کو دیکھتا ہے جو آ کر کہتی ہے، مجھے ایک لمبا چوغا سلوانا ہے، اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ بعض لوگ رات کو دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اندر ایک آدمی بیٹھا ہے، چہرہ خون آلود، آنکھیں خالی، ہاتھوں میں سلائی مشین، اور وہ مسلسل چوغی سی رہا ہوتا ہے۔ اس کا نام نذیر ہے، وہ اب بھی سلائی کرتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور جو لوگ اس دکان کے قریب سے گزرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے، تم بھی آؤ، ہمارا چوغا سی دو۔